دیکھو قرآن کی بڑی برکت ہے. میرا یہ پیغام آج میں آپ کو دینا چاہتا ہوں, کم سے کم اپنی عادت بنائیں کہ سونے سے پہلے 4-5 آیتیں ہی پڑھ لیا کریں, ایک رکوع ہی پڑھ لیا کریں, ضرور پڑھیں. آپ دیکھیں قرآن شریف میں ایک سورت ہے, قرآن شریف میں ایک سورت ہے, اگر سونے سے پہلے اس سورت کو آپ پڑھ لیں, روزانہ پڑھنے کی عادت ڈالیں, تو یہ سورت کی تاثیر یہ ہے کہ آپ جو سوچو گے وہ ہوگا, جو سوچو گے وہ ہوگا. اس سورت کا نام ہے سورہ مزمل. 2 رکوع پر مشتمل ہے یہ سورت, اور 5 منٹ سے بھی کم کا وقت لگتا ہے. 5-6 دن اگر آپ اس کو ریگولر پڑھیں گے نا سورہ مزمل کو, تو آپ کو یہ زبانی یاد ہو جائے گی, اور آپ سورہ مزمل پڑھنے کے عادی بنے. جادو سے بچیں گے, سحر سے بچیں گے, بلاؤں سے بچیں گے, یہ ہے. پھر بھوکمری سے بچنا ہے, فاقہ کشی اور غربت سے, یعنی مالدار بننا ہے. سوتے ٹائم سورہ واقعہ کی تلاوت کر. سورہ واقعہ مالدار بنانے والی سورت ہے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, آپ کے وصال کا وقت قریب تھا. حضرت سیدنا عثمان غنی آپ کے گھر گئے, اور جانے کے بعد کہنے لگے, بھائی عبداللہ آپ کی بڑی دینی خدمات ہے, اب ایسا لگتا ہے کہ تم دنیا میں زیادہ دن تک نہیں رہو گے, اور تمہاری بیٹیاں ہیں, اور آپ مجھے وصیت کر دیں کہ میں آپ کی بیٹیوں کے لیے کیا خدمت کر سکتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود اٹھ کر بیٹھ گئے, کہنے لگے, عثمان میرے بھائی یاد رکھو, میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہے گی, میری بیٹیاں کبھی فاقے سے نہیں رہے گی, میری بیٹیوں کو کبھی مال کی تنگی نہیں ہوگی, آپ پیسوں کی بات نہ کریں. حضرت عثمان غنی نے کہا, کیوں عبداللہ, ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہارے پاس مال نہیں ہے, اتنے یقین سے جو بات کہہ رہے ہو ایسا لگتا ہے کہ شاید تم نے بیٹیوں کے لیے بہت مال اکٹھا کر رکھا ہے. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں, نہیں, بیٹیوں کے لیے مال اکٹھا نہیں کیا ہے, مجھے اپنے نبی کے فرمان پہ بھروسہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کر لے گا اس کے گھر میں کبھی فاقہ کشی نہیں ہو سکتی. میں نے میری بیٹیوں کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے کا عادی بنا دیا ہے, جب تک وہ سورہ واقعہ پڑھتی رہے گی انشاءاللہ کبھی ان کو فاقہ کشی کی نوبت نہیں آئے گی. یہ صحابہ کا یقین تھا. بہت ساری بچیوں کو رشتے نہیں آتے, سورہ یاسین پڑھیں, عصر کے بعد پڑھیں, ان کو اچھے رشتے آئیں گے. قرآن میں سب ہے لیکن قرآن پڑھنا نہیں چاہتے, تعویذ لینا چاہتے ہیں, تعویذ لینا چاہتے ہیں, وظیفے پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے وہ بتائیں نا آپ, قرآن سے بڑھ کر کون سا وظیفہ ہے. دیکھو حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ جے پال جوگی کے سارے جادو کا جواب صرف ایک آیت سے دیا ہے غریب نواز نے, اس کو آیت الکرسی کہتے ہیں. آیت الکرسی سے جے پال جوگی ہار گیا, غریب نواز کے مقابلے میں نہیں آ سکا. وہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے دم کیجئے, نظر بد ختم ہوگی. بچے جو شام کے وقت رات رات بھر روتے ہیں, فلق اور ناس پڑھ کر دم کرو, بچے رونا بند کر دیں گے, نہیں روئیں گے بچے. نظر لگتی ہے 3 مرتبہ لیلاف قریش پڑھو, نظر فوراً ختم ہوگی. اب آپ کہیں گے ہم تو کرتے ہیں نا لیکن اثر نہیں ہوتا. یہی بات خاص ہے, یہ بات خاص ہے. ایک مجھے بہت خوبصورت بات یہاں یاد آئی. ہمارے مرشد آبرو سلسلہ چشتیہ شہباز اولیاء حضرت سیدی بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ, یہ سلسلہ چشتیہ کی آبرو ہے. بابا فرید بڑے پیارے بزرگ ہیں. بابا فرید الدین, غریب نواز نے کہا تھا, قطب الدین ایسے شہباز کا تو نے شکار کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. بابا فرید کے پاس ایک عورت آئی اور آ کر کہتی, سرکار میری بیٹی کی شادی ہے, پیسوں کا انتظام نہیں, سرکار انتظام کر دیں. اب وہ اللہ والے لوگ, اور بابا فرید جیسا اللہ والا. بابا فرید جب پاک پٹن میں رہنے گئے تھے شروع میں, تو ایک درخت کے نیچے قیام تھا, اور جو کپڑوں کی پوٹلیاں اور جو سامان کی گٹریاں تھی نا وہ رکھنے کو جگہ نہیں تھی. پنجاب کے لوگ یعنی پاک پٹن کے لوگ بہت ستاتے تھے, رہنے نہیں دیتے تھے. تو سامان کہاں رکھیں اپنا, تھا تو تھوڑا ہی سامان, جگہ تو چاہیے, تو درخت پہ لٹکا کر رکھتے تھے سامان. اب جس کا خود کا چھت نہ ہو اس کے پاس آئیے کیا کہنے, میری بیٹی کی شادی نہیں ہے, شادی ہے پیسے کا انتظام نہیں. اب بابا فرید, او بابا فرید, فرید مطلب فرید, یہ ان کا نام نہیں فرید,
ان کا نام ہے مسعود اور ان کا لقب ہے فرید. فرید کا مطلب ہوتا ہے یکتا, یکتا, بے ہمتا, کوئی ہمسر نہیں, کوئی ثانی نہیں. ان کے دور میں وہ تھے فرید الدین. بڑھیا آئی, آنے کے بعد کہا پیسوں کا انتظام نہیں. سرکار بابا فرید نے کہا ایک کام کر مائی, وہ سامنے جو ڈھیلا پڑا ہے نا مٹی کا, وہ ڈھیلا میرے پاس لا. وہ ڈھیلا لائی, فرمایا پکڑ اس کو. اس نے ڈھیلا پکڑا. بابا فرید نے سورہ فاتحہ پڑھی 3 بار. کتنی بار؟ کون سی سورت؟ سورہ فاتحہ کا مطلب زور سے بولیے, الحمدللہ ہی سب کو یاد ہے نا. سورہ فاتحہ 3 بار پڑھی, دم کیا, فرمایا اس کو ڈھانک لے اور گھر جا کے کھولنا. ڈھانک لیا, گھر جا کر کھولا تو وہ سونا بن گئی. مٹی کیا بن گئی؟ سونا بن گئی. اب وہ شادی بھول گئی. انسان تو لالچی ہوتا ہے. بابا صاحب نے کتنا آسان طریقہ بتایا مٹی کو سونا بنانے کا. اس نے شادی بھول گئی, بولا یار ایک ڈھیلے پہ اگر پڑھنا ہی ہے سورہ فاتحہ تو پھر ایک ڈھیلے پہ کیا پڑھنا. وہ ڈھیلے ہی جمع کرتی رہی مٹی کے, پورا گھر بھر دیا ڈھیلے سے. اور جب رات ہوئی تو فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ, فاتحہ پہ فاتحہ پڑھتی رہی, پھونکتی رہی, پڑھتی. رات سے صبح ہو گئی, وہ مٹی کے مٹی رہی. اس نے کہا بابا صاحب نے تو میرے سامنے یہی پڑھا تھا, اس کے سوا کچھ نہیں پڑھا تھا, اب سونا بنا دیا. اور میں رات پر پڑھی, غصے میں صبح آئی, کہا سرکار کیا بات ہے یہ؟ فرمایا مائی کیا ہوا, تیرا مسئلہ تو حل ہو گیا, ناراض کیوں ہے؟ کہا کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھا تو مٹی سونا بن گئی. میں پوری رات, آپ نے صرف 3 بار پڑھا تھا, میں پوری رات پڑھ پڑھ کے پھونکتی رہی, وہ مٹی کی مٹی رہی. اور صحیح بتانا آپ نے فاتحہ کے سوا کچھ پڑھا تھا؟ کہا نہیں فاتحہ ہی پڑھا تھا, کچھ نہیں پڑھا تھا. تو کہا کہ آپ پڑھتے تو سونا, ہم پڑھتے تو مٹی. بابا صاحب نے مسکرا کے کہا او مائی فرید جیسی زبان تو لا, فرید جیسی زبان تو لا. کسی کو ٹائیفائڈ ہوتا ہے, ٹائیفائڈ کا مرض, چائے پیتا ہے تو کیسی لگتی ہے؟ کڑوی. کیسی لگتی ہے؟ بولو چائے کڑوی ہے کہ زبان کڑوی ہے؟ کیا کڑوی؟ آدمی کہتا ہے چائے کڑوی ہے. آدمی کیا کہتا ہے؟ چائے کڑوی نہیں ہے. اگر چائے کڑوی ہوتی تو سب کو کڑوی لگتی. تیری زبان کڑوی ہو گئی ہے. کیوں؟ کیونکہ تجھے بیماری ہے, بیماری کی وجہ سے تجھے چائے کڑوی لگ رہی ہے. ایسے ہی جیسے ٹائیفائڈ والوں کو چائے کڑوی لگتی ہے, ویسے ہمیں گناہوں کا ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. جس دن یہ گناہوں کا ٹائیفائڈ ختم ہو جائے گا, ہم بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور مٹی سونا بنتی چلی جائے گی. لیکن کوئی بیماری کے, یہ گناہوں کے ٹائیفائڈ سے نکلے تو صحیح. دیکھو جو لوگ قرآن پڑھتے, قرآن ان کے چراغ بھی لوگ نہیں بجھا سکتے. میں نے بار بار اپنی قوم سے کہا کہ لوگ حیران ہیں, کرونا وائرس, کرونا وائرس, ایک بھوت سوار ہو گیا کرونا وائرس کا. کرونا وائرس, پھر یہ وائرس اور وہ وائرس, سارے وائرس یہ وائرس میں پریشان ہے. ارے نادان, سوچ تو صحیح. کوئی بستی سے نکال دے گا, کوئی یہ کر دے گا, کوئی مار ڈالے گا, کوئی قتل کر دے گا, کوئی لوٹ لے گا, کوئی یہ کرے گا, وہ یار کوئی کچھ نہیں کرے گا. اللہ کی کتاب پکڑو, اللہ کی کتاب پکڑو. تمہارے جلائے ہوئے چراغ بھی کوئی بجھا نہیں سکتا. آپ کو مٹانا آسان نہیں ہے. قرآن پکڑ کر دیکھو. کیا وہ مشہور سا واقعہ میرے مرشد سیدی شمس الدین ترک پانی پتی کا نہیں سنا؟ نہیں سنا کہ سرکار صابر کلیر نے کہا تھا بابا شمس جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو سمجھ جانا میرا انتقال ہو گیا, اور آ جانا پھر سیدھے کلیر اور پھر میرا انتقال ہو چکا ہوگا, لیکن مجھے ہاتھ نہیں لگانا. شمس الدین ترک پانی پتی گئے, دن بھر فوج میں کام کرتے تھے, رات کو قرآن پڑھتے تھے. بادشاہ حملے پہ حملے کر رہا تھا, ناکام ہو رہا تھا. ایک دن بادشاہ نے رات کے وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کی, مولا کامیابی نہیں ملتی. ارشاد ہوتا ہے طوفان آئے گا اور جس کا چراغ طوفان میں بھی جل رہا ہوگا. یہ تو آپ نے بار بار سنا, اس کا اینڈ سن لے آپ, آج خاص اس کا اینڈ سن لے. شاید اس کا اینڈ آپ نے نہیں سنا ہوگا اب تک.
کم سے کم مجھ سے تو نہیں سنا ہوگا، اس کا اینڈ سن لے آپ۔ بادشاہ سے کہا طوفان آئے گا، چراغ نہیں بجھے گا۔ بادشاہ طوفان کا انتظار کرنے لگا، طوفان آیا، بادشاہ باہر نکلا تو خیمے سب کے اڑ گئے تھے۔ دیکھا کہ ایک چراغ جل رہا ہے، ایک چراغ جل رہا ہے، اور وہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھ رہا ہے۔ بابا شمس الدین کیا کر رہے تھے؟ قرآن پڑھ رہے۔ وہاں گئے، پیر پکڑ لیے، سرکار آپ دعا کر دے قلعہ فتح ہو جائے۔ فرمایا تو کسی غلط جگہ آ گیا، یہاں کیا ہے؟ تو کہا کہ حضور مجھے بتایا گیا خواب میں کہ جو صاحب کرامت ہوگا اسی کی دعا قبول ہوگی۔ کہا کہ صاحب کرامت بہت لوگ ہیں، میں تھوڑی۔ تو کہا کہ توجہ تو کریں، اس سے بڑی کرامت کیا ہوگی کہ لوگوں کے خیمے اڑ گئے اور آپ کا چراغ بھی نہیں بجھتا، یہ چراغ جل رہا ہے۔ وہ چراغ کیوں جل رہا تھا؟ حضرت شمس کا چراغ کیوں جل رہا تھا؟ چراغ اس لیے جل رہا تھا کہ وہ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ چراغ کی، یہاں تو لائٹ کی روشنی میں بھی قرآن نہیں پڑھتے، وہ لوگ چراغ کی روشنی میں قرآن پڑھتے۔ تو میری گزارش ہے قرآن کو عام کیا جائے، قرآن کو عام کریں، قرآن پڑھیں، قرآن پڑھائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کی اس مبارک محفل میں عہد کر لیں کہ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو توجہ میری طرف کر لیں۔ بس اب اختتام ہو گیا، یہ جج حضرات تشریف لے آئے ہیں۔ جب جج آ جاتے ہیں تو پھر اپنی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ لوگ مجھے بٹھاتے اس لیے کہ جب تک جج نہیں آئے تب تک بیٹھیں۔ یہ کوئی تقریر سننے کے لیے تھوڑی بٹھایا ہے، یہ تقریر کہا کہ جج آئے تب تک بولیے نا۔ تو جزاک اللہ، بڑی نوازش، اللہ آپ لوگ کو محبت و سلامت رکھے۔ اصل زندگی ہنس بول کے گزارنے کا ہی نام ہے۔ ہاں، غصے گرمی والے لوگ چڑچڑے ہو سکتے ہیں، متقی نہیں ہو سکتے۔ حضور سب سے بڑے متقی تھے، لیکن سب سے زیادہ مسکراتے تھے۔ مسکراتے رہیے، مسکراتے رکھیے۔ جس کی تسکین سے، میرے امام نے کہا، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سے۔ میری گزارش ہے، سنی دعوت اسلامی جیسی تحریک آپ کے یہاں اللہ کے کرم سے موجود ہے، ہمارے یہاں موجود ہے۔ اپنے گھر کے ایک ایک بچے کو عالم دین، حافظ قرآن بنائیے، اللہ کے لیے بنائیے، آپ کا گھر محفوظ ہو جائے گا۔ اگر آپ کا بچہ حافظ قرآن بن گیا نا، حافظ قرآن، تو وہ اپنے گھر کے خاندان کے 700 لوگوں کے، ایسے 700 لوگوں کی بخشش کرائے گا جن پر جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو، یعنی جن کے لیے فیصلہ ہو گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، وہ حافظ قرآن اللہ سے کہے گا مولا میں حافظ تھا نا، یہ میرے خاندان کا آدمی، اس کو بخش دے۔ اللہ کہے گا جا تیری وجہ سے بخش دے۔ 700 لوگ، وہ اتنوں کو لے جائے گا تو اس حافظ کا مرتبہ کیا ہوگا، اور اس کے ماں باپ کا مرتبہ کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا اس کے ماں باپ کے سر پر ایسا نورانی تاج رکھا جائے گا کہ اس کی روشنی سے پورا میدان محشر منور ہو جائے گا۔ اور اتنا آسان ہے بھائی، کتنا آسان ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ کو اسکول سے ہٹا لو، نہیں، اسکول پڑھتے ہوئے حافظ ہے۔ یہاں جتنے بچے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ کر رہے ہیں ذرا کھڑے ہو جاؤ تو۔ یہ سب بچے اسکول پڑھ پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں، اور اس میں سے 6 بچے اس سال حافظ قرآن میں، کتنے؟ 5 بچے، معاف، جامعہ پہ 6 تھے، یہاں 5۔ وہ کون بچے؟ 5 بچے، اب بیٹھ جاؤ، وہ 5 کون ہیں جو اس سال حافظ ہوئے یہاں سے؟ یہ 5 بچے۔ بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو ابھی؟ 10ویں پڑھ رہے ہیں، کیا نام بیٹے؟ عقیل احمد۔ تم کیا پڑھ رہے ہو بیٹا؟ کالج میں کیا کر رہے ہو؟ یہ CA بن رہے ہیں اور حافظ قرآن ہو چکے ہیں۔ تم کیا کر رہے ہو بیٹا؟ اسکول پڑھ چکے ہیں۔ کون سے، کہاں تک پڑھے ہو؟ 10ویں تک پڑھ کر انہوں نے قرآن حفظ کیا۔ تم بیٹا؟ یہ 11ویں 8ویں ہمارے ساتھی ہیں، پرانے ساتھی عبدالرشید بھائی، یہ ان کا بیٹا ہے محمد رضوان۔ ہاں
میں ابھی سوچ رہا تھا وہاں بیٹھے بیٹھے یہ آخری میں انہوں نے پڑھا نا, پورا حفظ ہو گیا ان کا مکمل. میں نے سوچا اس کے باپ کا نکاح میں نے پڑھایا تھا, اب یہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اس کا نکاح پڑھانے کا وقت آ گیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی کتنی عمر عطا فرمائی, اس کے باپ کا نکاح پڑھاؤ, اس کا ہی پڑھاؤں گا انشاءاللہ, اس کے بیٹے کا بھی پڑھاؤں گا. کیا نام ہے بیٹا تم کیا کر رہے ہو؟ 11ویں یہ بھی پڑھ رہے ہیں آرٹس میں, اور یہ حافظ قرآن. یہ 5 بچے یہی, اسکول نہیں چھوڑنا, اسکول پڑھتے ہوئے دین دنیا دونوں ساتھ ساتھ بیٹھو. یہ میں نے اسی ممبر پہ بیٹھ کر ختم قرآن کے وقت ایک بات کہی تھی کہ ہم وہ دور چاہتے ہیں کہ جو تراویح پڑھانے والا ہو وہ ڈاکٹر ہو, ٹیچر ہو, وکیل ہو, انجینئر ہو. انشاءاللہ یہ منظر آپ چند سالوں کے اندر اندر دیکھیں گے. آپ کا تعاون چاہیے, آپ کی مدد چاہیے. مدد اور تعاون میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ چندہ دے کر کرو, چندہ دینا ہو دو, مت دینا ہو مت دو, چندے کی کوئی بات نہیں ہے. دین کا کام اللہ رسول کی مدد سے چلتا ہے. اپنے بچے دو ہمیں, اپنے بچے. آپ سے ہمیں یہ تعاون چاہیے کہ آپ کے بچے چاہیے ہمیں. اور جیسے آپ اسکول کے لیے اپنے بچوں کو تنبیہ کر کر کے بھیجتے ہیں, ویسے مدرسے میں بھیجئے یہاں. اور رپورٹ, مفتی صاحب نے کہا نا ہر مہینہ رپورٹ جا رہی ہے, محنت ہو رہی ہے. دارالعلوم میں جو بڑے دارالعلوم میں جو تنخواہ دی جاتی ہے, سنی دعوت اسلامی وہ اس مدرسے میں دے رہی ہے پارٹ ٹائم پڑھانے والوں کو. وجہ کہ بچے اچھے سے تعلیم حاصل کریں, سلسلہ جاری رہے, مضبوط تعلیم ہو تو ماں باپ کے سر پہ تاج ہوگا, تاج. کچھ آخرت کے لیے کر لو. آپ کا بچہ, میں یہ تھوڑی کہتا حافظ بننے کے بعد آپ امامت ہی کرائیے. ارے حافظ بننے کے بعد آپ اس کو کرانہ دکان پہ بٹھائیے, سال بھر کرانہ دکان سنبھالے گا, اس کے بعد وہ رمضان شریف میں تراویح پڑھائے گا. اورنگزیب سال بھر حکومت سنبھالتے تھے اور رمضان شریف میں دلی کی جامع مسجد میں تراویح پڑھاتے تھے. اور کیسے حافظ بنے, اب وہ بات پوری بول کے پوری کر دیتا ہوں, ختم کر دیتا ہوں. جو لوگ سن چکے ہیں وہ سن چکے, جو نہیں سنے ان تک پہنچے. میری بہنوں تک میری آواز پورے شہر میں پہنچ رہی ہے. ماؤں سے بھی کہتا ہوں, جنتی بننا ہے, موقع ہے, اپنے بچوں کو عالم حافظ بناؤ. آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا آپ کا بچہ. اورنگزیب کے بیٹے حافظ قرآن بنے. حافظ قرآن بنے تو اورنگزیب نے کہا جاؤ بیٹا دادا کو سلام کر, یعنی شاہ جہاں کو. کس کو؟ صاحب عالم شاہ جہاں کو سلام کر کے وہ گئے. اور جانے کے بعد شاہ جہاں کو, جن کا لقب تھا ہندوستان میں صاحب عالم, صاحب عالم ذل الہی, تاریخ میں ان کے القابات. بڑا بادشاہ, بڑا بادشاہ, اتنا بڑا بادشاہ ہو کر بھی کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں تہجد گزار بادشاہ گزرا ہے, کبھی نماز نہیں چھوٹی اس شخص کی. شاہ جہاں جسے لوگوں نے تاریخ الٹ پلٹ کر دی, بادشاہوں سے بدگمان کرا دی. تو حضرت صاحب عالم شاہ جہاں سے کہا کہ جاؤ دادا کو سلام کر کے. شاہ جہاں کو سلام کر کے یہ بیٹھے تھے قلعے میں, بچے آئے, دادا جان السلام علیکم. ہاں بیٹا سلام, عید ہے آج. نہیں دادا عید نہیں ہے, لیکن عید سے بڑا دن ہے. کہا کیا عید سے بڑا دن؟ تو کہا کہ آج ہم دونوں بھائیوں کا قرآن ختم ہو گیا, ہم نے حفظ کر لیا. کہا چلو بھاگو یہاں سے. اور دادا جی حفظ کیا نا؟ کہا ہاں اسی لیے بھگا رہا ہوں. کہا کیوں؟ اس میں تو بیٹا تیرے باپ کا فائدہ ہے, ہمارا کیا فائدہ ہے؟ تیرے باپ کے سر پہ جنت کا تاج سجے گا نا. ارے اس دن مجھے خوشی ہوتی کہ میرا بیٹا بھی حافظ قرآن ہوتا. بچے گئے, ابا دادا ایسا ایسا کہہ رہے تھے. کہا بیٹا تیرے دادا کو جا کے کہہ دے کہ بابا کے سر پہ بھی انشاءاللہ تاج ہوگا, میں بھی آج سے حافظ قرآن بنوں گا. اور حکومت سنبھالتے ہوئے صرف 6 مہینے میں اورنگزیب نے قرآن شریف یاد کر لیا. بھائیو وہ حکومت سنبھال کر کے 6 مہینے میں قرآن حفظ کر سکتے ہیں اورنگزیب, تو ہم لوگ کرانہ دکان سنبھال کر نہیں کر سکتے, ہم لوگ دکان چلا کر نہیں کر سکتے. ارے آپ سوچیں, حضور تاج الشریعہ اتنے بڑے عالم دین ماضی قریب کے بزرگ, انہوں نے جب ان کی آنکھوں کی بینائی انتہائی کمزور ہو گئی تھی تب قرآن شریف یاد کرنا. پوری دنیا کا دورہ کر رہے ہیں, فتویٰ دے رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اور اردو کتابوں کو عربی میں کروا رہے ہیں, اس کے ساتھ قرآن حفظ بھی کر رہے ہیں. اور دنیا سے جاتے جاتے انہوں نے جانے سے پہلے پورا قرآن ختم کر. آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. میں بہت مصروف ہوں, ارے کیا مصروف ہے, پورا دن تو ادھر ادھر بیٹھ کر کے جو ہے وہ وقت برباد کرتے ہو. کچھ ٹائم اللہ کے لیے نکالو, ٹائم دو اور قرآن حفظ کرو. 2-2 3-3 آیتیں بھی کرو گے تو بہت یاد ہو جائے گا.
دعا کریں اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قرآن شریف سے اپنے رشتے کو مضبوط کریں.